ممبر پر بیٹھو تو دین کے دائی بنو، مذہب کے دائی نہ بنو۔ تو آپ کی بات ہر کوئی سنے گا۔ میرے پاس ایک حدیث خطیب آیا، کہنے لگا ایک بات پوچھنی ہے، پہلے قسم کھاؤ سچ بتاؤ۔ میں آخیا پہلے گالتا دس، میں ایویں قسم چاہ گئی، میری قسم کوئی ایڈی سستی؟ ادا نہیں، تو سچ نہیں بولے گا، اس لیے پہلے قسم اٹھا۔ میں کیا کرمالا پہلی باری میرے کو لایا ہے، تو میری گل تے اعتبار کر، میں تمہیں سچی دساں گا، قسم میں کوئی نہیں چاہوں۔ اس میں کافی رگڑا چلتا رہا، اخیر وہ مان گیا۔ کہنے لگا ہمارے بیان ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، وہ رکشوں پہ اعلان ہوتے ہیں، 300-400 تو ود بندہ نہیں ہوتا، تیرا نہ اعلان ہوتا ہے نہ اشتہار ہوتا ہے، 50,000 بندہ کٹھا ہوتا ہے، تو کیڑا وظیفہ کیتا ہے جنہیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ وظیفہ دس۔ میں کہ میں تو کوئی وظیفہ نہیں کیتا تھا، دیکھے ہی نا جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اس سے میں تینوں آخیا ہی قسم چاہ، تو بیٹا وظیفہ کوئی نہیں ہے، میں دین بیان کرتا، دین، اور دین ہر ایک کے اندر ہے، تو اس کی عادت ڈالے۔ مسلک میرے لیے ہے، مذہب میرے لیے ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میرے لیے ہے، میں خود اس پر قائم ہوں، لیکن میں جب دعوت دوں گا تو میں دین کی دعوت دوں گا، تو لوگ آپ کو سنیں، پوری میرا بیان تو غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ میں 2 سال پہلے گیا تھا بارڈر پر نظام الدین کے اپنا ہندوستان کے اکابر کو لینے، تو بارڈر کھل گیا، ہمارے حضرات نہیں آئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے، تو ایک سکھوں کا پورا جتھا گیٹ سے اندر آیا، میں ایسے سامنے کھڑا تو اپنے دھیان میں گزر گئے، ایک سکھ کی نظر پڑ گئی، طارق جمیل صاحب، جی اسی تاکہ بیان سنے ہیں، تسی بڑا سندر بیان کرتے ہو۔ دوسرا سکھ بولا کر دے رہی ہو، وہ کیوں سنتے ہیں؟ میں دین بیان کرتا ہوں۔ کتنے اللہ نے ایمان نصیب فرما دی۔ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو جب آپ کے یہ سبق ہوں گے اس میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، تو وہ تو آپ سبق میں ہی سن لیں گے، چونکہ نہ تو میں نے کبھی شروحات پڑھی ہیں، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، تو میں تو حیران ہوں، یہ کیا نام ہے وفاق والوں پر انہوں نے سوال بنا دیا ہے امتحانوں میں کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، تم لکھ دینا، ان کا دل نہیں کیا تو انہوں نے نہیں ارے امام بخاری نے کیوں، امام بخاری صاحب یہ چاہتے تھے، امام بخاری صاحب کا یہ تھا، کچھ مل کے آئے ہو امام بخاری نے جڑا اچھی جانتے ہو، ان کی یہ تھی منشا، ان کی یہ تھی منشا۔ وہ ہمارے شیخ رمضی صاحب شاید آپ نے نام سنا ہو، ہمارے استاد ہیں، بڑے فاضل، بہت فاضل، تو وہ ایک میں بخاری پڑھاتا رہتا ہوں، نبذہ تھوڑا تھوڑا ہر کتاب سے پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں، تو ایک آگئی حدیث، اس کا ترجمہ الباب کوئی اور حدیث کوئی اور، کوئی درمیان میں واسطہ ہی نہیں۔ میں نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری کے مشکل ترین ابواب میں سے، اور اصعب پر زور دیا، ہاذا من اصعب ابواب البخاری۔ میں آخیا شیخ ہاذا من اسہل ابواب البخاری، یہ تو بخاری کا سب سے آسان ترجمہ الباب ہے،
وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو کبھی پوری پڑھائی نہیں تھی کہ آخر ہے کہنے کے کئی تھی میں کہا امام بخاری بھول گئے سوکھی گئی امام بخاری کوئی نبی تو ہے نہیں کہ نہ بھولے تو ترجمہ الباب کا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو امام بخاری کی اپنی نکتہ چینی ہے اس پہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور جو حدیث کا متن ہے وہ آپ کے سینے میں اترے وہ اصل چیز ہوتی ہے. میں نے قراءتاً مولانا محمد عبداللہ رائے پوری رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے، انہوں نے مولانا یاسین صاحب اور انہوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ سے. تو انہوں نے محمود الحسن صاحب سے، انہوں نے محمد قاسم صاحب سے، انہوں نے عبد الغنی صاحب سے، انہوں نے محمد اسحاق صاحب سے، انہوں نے عبدالعزیز صاحب سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب سے. تو 10واں واسطہ ہے شاہ ولی اللہ میرے لیے قراءتاً. مولانا زین اللہ رحمہ اللہ، مولانا زین اللہ رحمہ اللہ سے جب میں نے اجازت لی تو یہ بہت بڑی دولت ہے اگر آپ کی سند عالی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. مولانا حزیر کل صاحب اور مولانا شیخ الہند صرف ایک واسطے سے، بیچ میں محمد عبداللہ بھی نکل گئے، خیر محمد بھی نکل گئے اور یاسین بھی نکل گئے، 3 واسطے نکل گئے. تو طارق جمیل، عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، 8ویں آئے ابو طاہر مدنی، ابراہیم قرضی، احمد الرشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد القملی، زین الدین زکریہ الانصاری، ابن حجر الاسقلانی. ابن حجر جن کی فتح الباری ہے، اور ہمارے جو ہیں احناف کے ان کی علامہ عینی، یہ دونوں مصر میں رہتے تھے. یہ جو بڑی بڑی بن گئی ہے نا یہ مقابلے میں بنی ہے. تو جیسے تاجر نہیں آپس میں مقابلہ کرتے تو علماء کے بھی مقابلے ہوتے تھے. تو وہ مقابلے میں دونوں بزرگوں کی آپس میں نوک جھونک بھی چلتی تھی. مقابلہ میں ابن حجر کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح اور علامہ عینی کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح. دونوں ایک ہی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے. بادشاہ نے بنوائی مسجد، اس کا مینار گر گیا تو وہ دیکھنے گئے تو ابن حجر نے ڈانٹ لگائی، اصابتہ العین فسقط. علامہ عینی نظر بادشاہ سلامت اس کو بد نظری ہو گئی ہے تو یہ گر گیا ہے. تو عینی کہاں رک سکتے تھے، کہنے گئے کانت الاحجار فاصلہ فسقط. پتھر بڑے گندے تھے تو وہ گر گیا. تو ابن حجر الاسقلانی تو احمد بن ابراہیم التنوخی، احمد ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عام طور پر زبیدی پڑھتے ہیں، یہ زبید ہے، قبیلہ یمن کا قبیلہ ہے. اس میں ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، عمرو بن مادی کرب الزبیدی. اتنے بڑے شاہ سوار تھے، قادسیہ کی جنگ میں زخمی ہو کر گرے
تو ایک ایرانی گھوڑے پہ قریب سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی. اس پورا زور لایا کہ گھوڑا دم چھڑا جائے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، نہیں چھڑا سکا. اخیر وہ گھوڑا چھڑ کے نس گیا تو اس کی دم کھینچ کے پیچھے لائے اور اس سے سوار ہو کے پھر لڑنے لگ گئے. اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی. تو ابن حجر الاسقلانی، احمد بن ابی طالب الحجاب اور ابراہیم التنوخی اور حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عبد عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الدابودی، عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف بن مطر الفربری. یہ جو نسخہ پڑا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے لکھی بخاری. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے سن کر لکھی، لیکن جو نسخہ اللہ کی طرف سے عام ہوا وہ فربری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عام ہوا. اور فربری سے آپ کہیں گے وَبِهِ قَالَ. ابھی آپ نے کہا وَبِهِ قَالَ، یہ بِهِ قَالَ میں اتنے بِهِ ہیں. تو اس سے اب آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تو یہ میری کیا اس کو کہتے ہیں سفارشات جمیلیہ میں سے ہے کہ امام شافعی کا جو مذہب ہے نا کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا، وہ اس لفظ کی وجہ سے زیادہ صحیح ہے. نوا جو ہوتا ہے، نوا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دورے چپڑ گئے تو انہوں نوا دا بھی نہیں پتا. نوا گٹھلی کو کہتے، نواد گٹھلی. تو گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں آتا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو بات ہے، تھوڑا سا تو انہوں مولوی بن کے بھی کھاوا نہ ہوئی تو میں مولوی آپ ہوئے. تو نوات جو ہے وہ گٹھلی ہے. وہ گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا، تو نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا. لیکن اصول جو فقہ ہیں اس میں ہے مصالح مرسلہ، کہ لوگوں کے عمومی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر نیت کے عمل وجود میں آ جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. تو لیکن مجھے امام شافعی کی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا.